کہ مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ولن یدیک رسول اللہ جاہک بیذ الکریم تجلی باسم منتقمی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بس ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و توفیق سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے صدقے سے فہم دین کورس کے 8ویں سبق میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے وہ بے نواؤں کو نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کے سر پر بھی تاج نبوت رکھا اور جن کو بھی منصب نبوت سے یعنی عہدہ نبوت سے سرفراز فرمایا، وہ ہستیاں اور وہ مقدس ذاتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائیں کہ ان کو ہر لحاظ سے دلکش بنایا۔ دلکش کا معنی کہ دل کو کھینچنے والے، صورت اور کے لحاظ سے بھی، ظاہری حسن و جمال کے لحاظ سے بھی اور سیرت اور کردار کے لحاظ سے بھی ان کے اندر ایسی خوبیاں رکھیں کہ کوئی شخص ان کی طرف دیکھ کر ان سے متنفر ہونے کی بجائے الٹا ان کی طرف رغبت کرے اور ان کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرے۔ غیر ہو، ماننے والا ہو یا انکار کرنے والا ہو، وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کو ایسے انداز میں بنایا کہ کسی نے ان کو جب دیکھا تو ان کو دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ صورت ہی اتنی دلکش ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی عزیز ہے، اور اگر کردار کے لحاظ سے دیکھا تو ان کو کردار بھی بالکل ستھرا اور نکھرا ہوا نظر آیا۔ سارے نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بنایا۔ اس صفت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال اور لاسانی پیدا فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صورت اور حسن کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بے مثال بنایا، اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال بنایا۔ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار پہلو ہیں۔ آج جو موضوع ہے کہ وہ بے نواؤں کو نوازتے ہیں، یعنی جس کے پاس کچھ نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت سے، فضل سے خود اسے نوازتے ہیں۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص وصف ہے جو اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے احسن طریقے سے عطا فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا پابند فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دروازے سے آ کے جو مانگے اس کو کبھی جھڑکنا نہیں۔ اب اگر اللہ نے کچھ دیا نہ ہوتا تو پھر رب یہ آرڈر تو نہ دیتا۔ اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے تو پھر کہا کہ جو آ کے سوال کرے اس کو کبھی جھڑکنا نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ مفسرین نے اگرچہ اس کا معنی یہ کیا کہ اس سے مراد طالب علم ہے کہ دین کا طالب علم یا علم کی کوئی خیرات لینے کے لیے آپ کے دربار میں آئے تو اس کو کبھی جھڑکنا نہیں، کوئی سوال کرے تو اس کو اس کا جواب عطا فرمانا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین نے اسے عام رکھا کہ چاہے علم کے لحاظ سے ہو، چاہے دنیا کی خیرات ہو، چاہے آخرت کی خیرات ہو، کوئی آ کے جو مانگے اس کو آپ نے عطا فرمانا ہے، اس کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے۔ اور سرکار کے پھر دینے کا انداز بھی بڑا پیارا ہوتا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ جب بھی حضور سے کسی نے مانگا ہو اور سرکار نے جواب میں نہ فرمائی ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ جب بھی کسی نے مانگا، جو بھی مانگا، سرکار نے اس کو یا تو وہ عطا فرمایا یا اس سے بہتر عطا فرما دیا۔ اب عطا اور نوازش کے لحاظ سے ہم چند چیزیں دیکھیں گے جس کے بیان کرنے کا مقصد محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں موجود تھا، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک شخص آیا، اگرچہ اس وقت وہ جو ہے حضور کے دربار میں آ کر کچھ مانگنے کی نیت رکھتا تھا، اور اس نے آ کر اپنی ناداری کا، مفلسی کا، غریبی کا حضور کی بارگاہ میں شکایت کی اور ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ طلب کیا۔
اب وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر کے چولہے میں بھی کئی کئی دن تک آگ نہیں جلتی تھی، جب نوازنے پہ آئے تو کتنا نوازا بے نواؤں کو اور غریبوں کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے مانگا تو فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، دو پہاڑوں کے درمیان وادی تھی، اس وادی میں جتنی بھی بکریاں تھیں اللہ کے نبی نے ساری اسے عطا فرما دی۔ اب یہ ہے کہ ایک دو دینا اور بات ہے، 10 دے دینا اور بات ہے، پورے کا پورا ریوڑ ہی اسے عطا فرما دیا۔ یہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ جب وہ واپس پلٹ کر اپنے قبیلے کی طرف گیا تو ان کو کیا کہنے لگا، اے قوم اسلموا فواللہ ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم لیؤتی عطاء ما یخاف الفقر، میری برادری والو تم بھی کلمہ پڑھ لو، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو اتنا نوازتے ہیں کہ پھر غریبی کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کلمہ دنیا کے مال کے لیے پڑھا، نہیں، ان کا مقصد یہ تھا، بتلانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عطا اتنی ہے کہ جس کو دنیا کے لحاظ سے مل جائے اسے غریبی کا خوف نہیں رہتا، اور جس کو آخرت کے لحاظ سے مل جائے اس پر تو اللہ تعالیٰ فضل رحمت ہی فرما دیتا ہے۔ تو اس واسطے قوم کو بھی جذبہ بیدار کیا کہ لوگو آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے تعلق جوڑ لو، وہاں سے آخرت کا بھی ملتا ہے اور رب ذوالجلال دنیا کی خیرات بھی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی ہی، بلکہ زندگی شریف کے یعنی ظاہری وصال شریف کے بعد قبر شریف میں جلوہ گر ہونے کے بعد بھی سرکار کا دروازہ رحمت کھلا ہے۔ وہ بے نواؤں کو آج بھی نوازتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف زندگی میں نوازتے تھے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھئے جن کو رب نے سعادت بخشی، وہاں پہ حاضری کی، بلکہ جس کو حاضری نہ بھی نصیب ہو سکی، صدقے دل سے یہاں پہ بیٹھ کے بھی مانگا تو رب ذوالجلال نے اس کی بھی جھولیاں بھری ہیں۔ یقینی بات ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں آخر پہ ایک بات صرف بیان کروں گا وصال شریف کے بعد کی، باقی زندگی شریف کی ہے۔ پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطاؤں میں کمی نہیں کی، لیکن حدیث پاک مشکات شریف میں ہے کہ اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر واعطى کل سائل، پورا زندگی بھی حضور کی سخاوت سے بھری ہے، لیکن جب رمضان آتا تو حضور کی سخاوتوں کے دروازے مزید کھل جاتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بڑھ کر کرم نوازیاں سخاوتیں فرماتے تھے، اور پھر آگے بخاری اور مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان کے پھر خصوصی وہ وقت کہ جس وقت اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتا، قرآن مقدس کا تکرار کرتے، سرکار سنتے سناتے، یہ سلسلہ جاری ہوتا، تو کہتے ہیں اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی سخاوت کرتے، فرمایا اجود من الریح المرسلہ، فرمایا اتنی سخاوت ہوا بھی نہیں کرتی جتنی سخاوت اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے۔ ہوا سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ جس وقت ہوا چلی ہوئی ہو اور کوئی شخص خود چھپ کر نہ بیٹھا ہو، باہر ہو، تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ 4 بندوں کو ہوا لگے اور 5ویں کو نہ لگے، ہر ایک کو اس ہوا کے جھونکے کا حصہ نصیب ہوتا ہے۔ تو سرکار کی سخاوت جو رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کے دور کے وقت ہوتی تھی، فرمایا وہ اتنی ہوتی تھی کہ اتنی سخاوت ہواؤں میں بھی نہیں جتنی اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ اس بات پر عقیدہ اور ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطاؤں کے لحاظ سے اتنا کچھ جو ہے عطا فرمایا تھا۔ حضور کے صحابی بھی ہیں، سرکار کے چچا زاد بھی ہیں، مولا علی کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ موتا کے اندر شہید ہو گئے۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں سرکار خود تو نہیں تشریف لے کے گئے، صحابہ گئے، تو مدینہ میں بیٹھ کر حضور نے اس منظر کشی پوری حضور دیکھ رہے تھے، وہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا، یہاں پہ صحابہ کو بتلا رہے تھے کہ اب فلاں صحابی شہید ہو گیا، اب فلاں صحابی شہید ہو گیا، اب میری جو ہے جماعت کا جھنڈا فلاں نے اٹھا لیا، یہ سارا کچھ بتا رہے تھے۔ اسی جنگ میں مولا علی کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب، جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، وہ شہید ہو گئے، جن کی شہادت کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں، جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو نورانی پر عطا فرمائے۔ لیکن یہاں پہ عطا کا جو پہلو ہے وہ خاص یہ ہے کہ حضرت جعفر کی شہادت
کا معاملہ دیکھ کر سرکار فوراً حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر تشریف لے کے آئے۔ فوتگی کے وقت جو سلسلہ ہے تعزیت کرنے کا، یہ بھی حضور سے ثابت ہو رہا ہے۔ ادھر حضرت جعفر کی شہادت ہوئی، ادھر حضور ان کے گھر تشریف لے کے گئے۔ ان کی بیوی سے جا کے کہا، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے جا کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے تینی بے بنی جعفر، جعفر کے بچے کہاں ہیں وہ لے کے آؤ۔ جس وقت حضرت جعفر کے بچوں کو حضور کے پاس پیش کیا گیا، سرکار ان کا ماتھا چومتے، کبھی منہ چومتے، کبھی یوں بالوں میں سر ہاتھ پھیرتے، کبھی گودی میں بٹھاتے، کبھی سینے سے لگاتے۔ یہ پیار اور عطاؤں کی نوازشیں، یہ محبت بھری ادائیں دیکھ کر ان کی بیوی کو کچھ پتہ چل گیا۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موتا میں گئے ہوئے مجاہدوں کی کچھ خبر؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصیبوا ھذا الیوم، فرمایا وہ تو شہید ہو گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، بیوی ہونے کے ناطے، بشری تقاضے کے ناطے ایک تعلق تھا ان کا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، وہ رونے لگ گئیں۔ اب یہ سلسلہ اگلا حضور کی عطا ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ایک حکم دیا۔ وہ حکم کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا، لا تغفلوا جعفر، فرمایا صحابہ آج کے دن جعفر کو بھول نہیں جانا، جعفر کو یاد رکھنا۔ من ان تصنع لهم طعاما، فرمایا آج کے دن جعفر کے گھر والوں کا کھانا جعفر کے گھر والے خود نہیں بنائیں گے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ کھانا پکا کے ان کے گھر والوں کو پیش کرو۔ کیوں؟ ان کے گھر میں فوتگی ہو گئی، ان کا بندہ فوت ہو گیا، وہ اس غم میں ہے، وہ اس پریشانی میں ہے۔ کھانے کے ڈیوٹی سرکار نے باہر والوں کی لگائی، تو پتہ چلا کہ جو فوتگی والا گھر ہو اس کی اپنی ذمہ داری نہیں کہ وہ کھانا بنائے، برادری کا حق بنتا ہے، محلے داروں کا حق بنتا ہے، تعلق والوں کا حق بنتا ہے کہ ان کے اس غم میں ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے کہ وہ کھانا پیش کرے۔ اور سرکار نے باقاعدہ حکماً اصحاب کو کہا کہ تم ان کے لیے کھانا بناؤ۔ اور آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اگلا طریقہ اختیار کیا وہ کیا تھا؟ حضرت جعفر کے گھر میں بیٹھ کے دعا کی، اللہم اخلف جعفرا فی اہلہ، یا اللہ جعفر کے گھر میں برکتیں ڈال دے۔ اور حضرت جعفر کے ایک بیٹے تھے حضرت عبداللہ، ان کے بارے میں دعا کی، وبارک لعبداللہ فی صفقۃ یمینہ، یا اللہ یہ جو عبداللہ ہے اس کے کاروبار میں، تجارت میں برکتیں پیدا فرما۔ یہ سارا کچھ کیا، لیکن حضرت جعفر کی جو بیوی تھی نا، ان کے چہرے پر ابھی بھی غم کے اثرات، پریشانی کے، دکھ کے۔ آپ کو پتہ ہے بچے چھوٹے ہوں، خاوند فوت ہو جائے، بیوی کو اس چیز کا کتنا افسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صفت ہے کہ وہ بے نواؤں کو نوازتے ہیں، وہ ہر کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جعفر کی بیوی کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو سرکار نے فرمایا، العیلۃ تخافین علیہم، فرمایا بچوں کے مال دولت اور رزق کے معاملے میں بی بی پریشان ہے، تو بھوک کے معاملے میں پریشان ہے، یہ سمجھتی ہے کہ ان کا کوئی ولی وارث نہیں رہا۔ سرکار نے فرمایا، آنا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا پریشان نہیں ہونا، میں ان کا دنیا میں بھی ولی وارث ہوں، آخرت میں ان کا ولی وارث ہوں۔ یہ کتنا پیارا لفظ ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی دعا کرتا ہے، یا رسول اللہ ہم تو دنیا میں ساری زندگی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں، یا رسول اللہ قیامت میں ایک کرم کر دینا، یہ بھی کہہ دینا کہ یہ میرا ہے، یہ ہمارا ہے۔ جس کو حضور نے کہہ دیا یہ ہمارا ہے، پھر اس سے کون پوچھے گا؟ تو یہ وہ بچے تھے کہ جن کو سرکار نے دنیا میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، دنیا میں بھی ان کا ہوں اور آخرت میں بھی ان کا ہوں۔ یہ اتنی عطائیں ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی کے گھر میں ایسا معاملہ بنا تو سرکار نے گھر جا کر یتیموں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ کتنا شفقت بھرا عطاؤں والا سلسلہ اختیار کیا۔ دوسری بات سنیے، مکہ شریف کا ایک بچہ تھا، عمر اس کی تھی 15 سال، اوس بن ربیعہ اس کا نام تھا، کنیت ان کی ابو محذورہ تھی۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکہ شریف میں بکریاں چرایا کرتے تھے، گھر سے نکالی بکریوں کے ریوڑ باہر جا کے چرائے، مقام جعرانہ پہ جا کے یہ بکریاں چرا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین سے واپس آ رہے تھے، اسی مقام پر جس مقام پہ ان کی بکریاں چرانے والی جگہ تھی، سرکار نے کچھ دور وہاں پہ پڑاؤ کیا، سٹے کیا۔
ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا اذان پڑھیے۔ حضرت بلال کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ جس وقت کھلے میدان میں حضرت بلال نے بلند آواز سے اذان پڑھی تو وہ اذان کی آواز فضا میں گونجنی شروع ہو گئی۔ یہ 15 سالہ بچہ نوجوان حضرت اوس بن ربیعہ ابو معذورہ جن کی کنیت تھی، یہ اپنے ساتھیوں سمیت دوستوں سمیت بکریاں چرا رہے تھے۔ انہوں نے جب حضرت بلال کی اذان کی آواز سنی تو انہوں نے حضرت بلال کی نقلیں اتارنا شروع کر دی۔ ادھر سے کہتے حضرت بلال اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پرے کھڑے ہو کے یہ بھی کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے جیسے حضرت بلال کہتے گئے ویسے ویسے انہوں نے نقل اتاری۔ اپنی طرف سے انہوں نے ایک مذاق بنایا حضرت بلال کی آواز کا، لیکن قدرتی بات ہے کہ حضرت ابو معذورہ کو اللہ نے آواز بڑی خوبصورت عطا فرمائی تھی، ان کی آواز بھی بڑی اچھی تھی۔ حضرت بلال کی اذان ختم ہوئی تو حضور نے صحابہ سے فرمایا صحابہ دیکھو کہ اذان کی نقلیں کون اتار رہا تھا۔ صحابہ باہر گئے تو یہ جو ساتھی تھے اکٹھے بکریاں چرانے والے، ان سب کو پکڑ کر حضور کے دربار میں پیش کر دیا۔ اب ابو معذورہ بڑے ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا بنتا ہے۔ سرکار نے کہا کس نے نقل اتاری؟ وہ سارے کے سارے خاموش ہیں۔ اب سرکار نے باری باری کہا چل تو اذان پڑھ۔ ایک کو کہا، اب اس نے پڑھی تو وہ آواز نہیں تھی جو پہلے آئی تھی حضرت بلال کی نقل میں، فرمایا چل تو جا۔ پھر دوسرے کو کہا تو پڑھ، اس نے پڑھی، وہ بھی وہ نہیں تھی، فرمایا تو بھی جا۔ باری باری سنی تو جو آواز نہ ملی تو ان کو کہا تو جا۔ حضور کو پتہ تھا آخر کس نے پڑھی ہے، وہ پس پشت پس دیوار صدیوں بعد کی خبریں رکھتے ہیں تو وہاں کیسے نہیں پتہ تھا۔ آخر پہ بچے نا حضرت ابو معذورہ، تو سرکار نے فرمایا چل بھائی بچے تو بھی پڑھ۔ جس وقت حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پڑھی تو وہی آواز تھی جو پہلے آ رہی تھی۔ سرکار نے اذان سنی، فرمایا تو بیٹھ جا، فرمایا تو یہاں بیٹھ جا۔ اب یہ ڈرنے لگ گئے کہ میرے معاملے میں شاید کوئی سزا کا حکم اترے یا شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے کسی سزا کا حکم دیں۔ اب سنو وہ بے نواؤں کو نوازتے کیسے ہیں۔ اسے تو خبر ہی نہیں تھی کہ میں گھر سے بکریاں چرانے جا رہا ہوں اور رب مجھے کیا سے کیا بنا دے گا۔ ہم کہتے ہیں نا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا۔ یہ ہے کہ حضور کی نوازش کتنی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا چل پھر اذان پڑھ۔ جب وہ اذان پڑھنے لگے تو سرکار نے یہ ہاتھ مبارک ان کے سینے پہ پھیرنا شروع فرما دیا۔ جس وقت وہ پہنچے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پہلے تو نقلن اتار رہے تھے اور سرکار نے اب دعوت بھی دے دی، فرمایا بچے کلمہ پڑھ لے، اسلام لے آ، اللہ تعالیٰ تیرے معاملات میں برکتیں پیدا فرمائے گا۔ اب حضور کی دعوت ہی اتنی پیاری تھی، انداز ہی اتنا دلکش تھا کہ وہ انکار نہ کر سکے۔ ابو معذورہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو معذورہ کے یوں سر پہ بھی ہاتھ رکھا، امامہ شریف بھی اتارا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور سرکار نے فرمایا ابو معذورہ آواز تیری اچھی ہے، جاؤ آج کے بعد مکہ کے گورنر کو جا کے کہنا کہ اللہ کے نبی نے آرڈر دیا ہے حرم مکہ میں مسجد الحرام کا مؤذن ابو معذورہ ہوں گے۔ بکریوں کے چرواہے سے حضور نے منصب کتنا اونچا عطا فرمایا۔ اذهب انت مؤذن الحرم، فرمایا جاؤ تم حرم شریف کے مؤذن ہو، کہہ دو جا کے ان کو میرا آرڈر ہے کہ ان کو مؤذن رکھ لو۔ بکریاں چرانے والے کو کس درجے پر عطا فرمایا۔ اور سیرت نگار تاریخ والے لکھتے ہیں 300 سال تک حضرت ابو معذورہ کی نسل بھی حرم شریف کی اذانیں دیتی رہی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا تو اتنا نوازا کہ ایک بکریاں چرانے والے کو کہاں سے اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا۔ اگلی روایت سنیے، محبت بری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ داستان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو روحم غفاری، را آگے دوسری ہا لاہور والی آگے میم، ابو روحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ حنین سے واپسی تھی اور کہتے ہیں کہ میری سواری اور حضور علیہ السلام کی سواری نہ یوں اکٹھی چل رہی تھی، اس طرح جیسے دو موٹر سائیکل والے بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں مجبوری میری یہ تھی کہ سرکار سفر کے دوران مجھ سے باتیں کر رہے تھے، اور روایت میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ سعادت ہوتی تھی اس شخص کی جس کو حضور اپنے کلام کے لیے منتخب فرما لیتے۔
یعنی جدے نال حضور گلاں کر دے سن وہ فخر کرتا تھا کہ مجھ سے حضور نے باتیں کی. اب یہ خوشی بھی تھی اور ادھر سواری حضور کے بالکل قریب چلا رہے تھے. ان کی سواری جو تھی اونٹنی وہ تھوڑی تیز تراز تھی. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں ورنہ ان کی اونٹنی کے لیے لفظ نہیں, اتھری جیسے کہتے ہیں نا, بڑی تیز. حضرت ابو روحم کہتے ہیں میں رکاب لگام میں ان کی کھینچتا, میں بڑی قابو کر رہا تھا کہ یہ میرے قابو میں رہے, کہیں یہ حضور کی سواری سے ٹکرا نہ جائے اور سرکار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ادھر حضور باتیں بھی کر رہے تھے, ادھر بھی دھیان تھا, ادھر سواری کو بھی قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا. کہتے ہیں آخر کار ہوا وہی جس کا مجھے ڈر تھا کہ میری سواری حضور کی سواری مبارک سے ٹکرا گئی. جس وقت ٹکرائی تو سرکار کے قدمین شریفین میں کچھ تکلیف ہوئی, یعنی اس سواری کے ٹکراؤ کی وجہ سے حضور کو کچھ چوٹ آ گئی پاؤں شریف میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی. ابو روحم کہتے ہیں حضور نے میری ٹانگ پر یوں چھڑی ماری اور مار کر فرمایا ابو روحم تو نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے. بس ایسے چھڑی ٹکائی اور ٹکا کے فرمایا تو نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے. بس حضور کے جملے تھے. ابو روحم کہتے ہیں یہ بات سن کر مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میرا دل کرتا تھا میں نیچے ہی چلا جاؤں. میرا سر ندامت سے خجالت سے جھک گیا, میں سر نہیں اٹھا رہا تھا, لیکن اندر اندر خوف پیدا ہو گیا کہ یہ وہ نبی ہیں جن کے سامنے آواز بلند کرنے والے کے رب سارے عمل ختم فرما دیتا ہے. ان کو دروازے سے باہر کھڑے ہو کے کوئی آواز دے تو رب وہ نہیں برداشت کرتا. ابو روحم تیرا کیا بنے گا, تو نے تو حضور کے پاؤں میں چوٹ لگوائی ہے, تیری وجہ سے حضور کو یہ تکلیف پہنچی ہے, اب تیرا کیا بنے گا. کہتے ہیں میں اس خوف میں ڈر میں گھر پہنچا. ابو روحم کا بھی یہی کام تھا کہ وہ لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے. اس وقت یہ مزدوری ہوتی تھی, لوگوں کو یہ کام سونپا جاتا تھا, تو یہ بکریاں چرایا کرتے تھے لوگوں کی. حضرت ابو روحم فرماتے ہیں اس دن میں نے اپنے ان لوگوں سے کہا, کسٹمروں سے, میں نے کہا آج تمہاری بکریاں چرانے میں نہیں آؤں گا. کیوں؟ ہو سکتا ہے میں باہر پھر رہا ہوں, کوئی مجھے پکڑ کے نہ لے جائے حضور کے دربار میں. دن کے وقت میں چھپ کے رہوں گا, گھر میں چھپ کے بیٹھے رہے کہ کہیں کوئی میرے بارے میں عذاب کی آیت نہ نازل ہو جائے. سارا دن گھر میں چھپ کر جب عصر کے وقت گھر سے نکلے, باہر جا کے ساتھیوں سے پوچھنے لگے, اوے کوئی میرا پوچھنے تو نہیں آیا تھا, کوئی میرا پتہ کرنے تو نہیں آیا تھا, کوئی میرا نام لے کے میری خبر لینے تو نہیں آیا تھا. اب سنو ان کو جواب کیا ملا. کسی نے کہا ہاں آیا تھا. حضرت ابو روحم سیدھے ہو کے پوچھتے ہیں بتاؤ کون آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا وہی آئے تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے تھے تیرا پتہ کرنے کے لیے, وہ بے نواؤں کو نوازتے ہیں. کہا اچھا حضور آئے تھے. پھر پوچھا اور تو نہیں کوئی آیا تھا؟ کہا عصر کے ٹائم کے قریب ایک انصاری صحابی بھی آئے تھے, تیرا پوچھ رہے تھے. حضرت ابو روحم نے کہا بس کوئی بات ہو گئی ہے کہ مجھے ڈھونڈا جا رہا ہے. اب یہ ہے وہ مقام کی جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں مجرم کو ملتی ہیں پناہیں بھی جزائیں بھی, مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو. وہ دربار ایسا ہے کہ اس دربار میں مجرم جا کے رحمتوں کی پناہیں لیتے ہیں. اگرچہ ظاہری طور پر ان کا کچھ محبت بھرا ہی کوئی انداز تھا, سرکار خود ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن جس وقت یہ پتہ چلا تو دل میں خیال آیا کہ تو بھاگ کے جائے گا کہاں تک, چل حضور کے دربار میں آپ پہ ہی جا. اب یہ ڈرتے ڈرتے خود آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. دل میں بڑا خوف ہے, پریشانی ہے کہ پتہ نہیں میں جاؤں گا تو میرے بارے میں ہوگا کیا. حضور مسند پہ تشریف فرما ہے, یوں صحابہ بھی بیٹھے ہیں, اوپر سے ابو روحم غفاری داخل ہوئے. حضرت ابو روحم کی انٹری تھی, بس اندر داخل ہی ہوئے تو حضور مسکرا پڑے. حضرت ابو روحم فرماتے ہیں حضور کے مسکرانے کی دیر تھی, میرے سارے غم ہی ختم ہو گئے. جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور ہنسے تو میرا غم ختم ہو گیا. میں نے کہا واہ بات بن گئی, حضور ناراض نہیں ہے, سرکار تو خوش ہے. کہا میں گیا پاس تو سرکار نے فرمایا ابو روحم تیری سواری کی وجہ سے ہی میرے پاؤں میں چوٹ آئی تھی. پھر کہا پتہ نہیں اب کیا بنتا ہے. سرکار جی ہاں جی. پھر حضور نے فرمایا میں نے تجھے ہی چھڑی ماری تھی. عرض کرتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنے پہ ڈر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کا انداز دیکھو کیا. فرمایا میری چھڑی تیری ٹانگ کے ساتھ لگی تھی اور میری چھڑی کی وجہ سے تجھے تکلیف پہنچی تھی. ابو روحم آنا, میں تجھے کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں.
اس چھڑی کے بدلے میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو روحم نے عرض کیا آقا جیسے آپ کی مرضی۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا یہ جتنی بھیڑیں فلاں باڑے میں کھڑی ہیں یہ ساری کی ساری لے جاؤ۔ ابو روحم فرماتے ہیں میں نے بھیڑیں کھینچیں اور گھر کو چلا تو راستے میں گنتی کی تو 80 بھیڑیں حضور نے مجھے عطا فرمائی تھی۔ اب آپ خود سوچو کہ جن کے دربار کی نوازشوں کا یہ عالم ہے، عطاؤں کا یہ عالم ہے۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں آخری بات حضور کے وصال شریف کے بعد کی عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ وصال شریف کے بعد بھی یہ عطاؤں کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ میں نے کہا نا جس نے جا کے مانگا ہو اسے خبر ہوگی کہ سرکار کے دربار سے بن مانگے بھی کتنا ملتا ہے اور مانگنے سے کتنا ملتا ہے۔ مصر کا مدرسہ ہے جامع ازہر، آج تک ہے، قدیم مدرسہ ہے، بہت پرانا۔ جو لوگ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں ان کے نام کے ساتھ ازہری لگا ہوا ہوتا ہے، زے کے ساتھ ازہری۔ ازہر مدرسہ ہے، وہاں پہ ایک قاری صاحب تھے، پرانے وقتوں کی بات ہے، علامہ نبہانی نے شواہد الحق کے اندر اس بات کو نقل کیا۔ ایک قاری صاحب تھے جو تجوید پڑھاتے تھے۔ تجوید تو آپ سمجھتے ہیں، یہ جو قرآن کے قواعد ہوتے ہیں کہ کس کس طرح فلاں لفظ کہاں سے نکالنا ہے، وہ تجوید پڑھاتے تھے۔ اب تجوید پڑھانے والے اس قاری صاحب نے قسم اٹھائی ہوئی تھی 3 طلاقوں پر کہ جس طالب علم نے تجوید میرے پاس مکمل پڑھی جب تک اسے 10 دینار نہیں نہ لے لوں گا اس وقت تک اسے سند نہیں عطا کروں گا۔ سند جو ہوتی ہے، اس نے انہیں قسم اٹھائی تھی کہ 10 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے اور 10 دینار بہت بڑی مالیت تھی، یہ آگے جا کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کتنی تھی۔ نہیں لوں گا اس وقت تک اسے سند نہیں دوں گا، یہ قاری صاحب نے قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ بچے آتے پڑھتے 10 دینار دیتے، سند لیتے چلے جاتے۔ ایک غریب طالب علم آ گیا ایک دفعہ جس نے تجوید تو پڑھ لی، لیکن تجوید پڑھنے کے بعد جب استادوں سے اجازت طلب کی کہ آگے میں پڑھا سکتا ہوں کوئی سند کہ میں نے پڑھا ہوا ہے، تو استادوں نے کیا کہا بیٹا 10 دینار دو گے تو پھر تمہیں سند اور اجازت ملے گی۔ 10 دینار، اب غریب کہاں سے لاتا وہ سونے کے سکے 10 دینار؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام سے، طالب علم سے جب استادوں نے یہ کہا، یہ تو بڑے پریشان ہو گئے۔ اس زمانے میں طالب علموں کی جماعت بھی اتنی اچھی ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کاکا کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا مجھے سند نہیں مل رہی۔ طالب علموں نے کہا چلو ہم تمہیں چندہ اکٹھا کر کے دیتے ہیں، تیرے پیسے بنا دیتے ہیں، استادوں سے سند لے لیں۔ طالب علموں نے کچھ کر کے چندہ اکٹھا کیا تو وہ بنے 5 دینار۔ 5 دینار بنے تو انہوں نے کہا چلو تم کہو استاد جی مجھے 5 دینار میں ہی دے دو۔ اس نے جا کے کہا تو استاد نے کہا میں قسم اٹھائیے، میری قسم ہے 3 طلاقوں پر کہ میں 10 دینار لیے بغیر سند نہیں دوں گا، میں تجھے سند نہیں دیتا۔ پریشان ہو گیا، واپس پلٹ رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص سواری باندھ رہا ہے، تیاری کر رہا ہے کہیں جانے کی۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حج پہ جا رہا ہوں۔ اس طالب علم نے کہا چلو 5 دینار کی اگر سند نہیں نہ ملی تو 5 دینار کا میں حج ہی کر کے آ جاتا ہوں۔ اب سمجھ لگی 10 دینار کی کتنی قیمت تھی؟ 5 دینار کا حج ہو رہا ہے، یعنی ڈبل حج کے پیسے وہ سند دینے کے لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا چلو 5 دینار میں حج ہی کر کے آتا ہوں۔ حج کرنے گئے، حج کیا۔ حج کے بعد جب پہنچے نا مدینہ شریف میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں، اب یہ ہے مانگنے کا ڈھنگ، فقیروں کو اللہ خود ہی سکھاتا ہے۔ مواجہ شریف میں بیٹھ کر، حضور کی مزار شریف کے پاس بیٹھ کر جو قراتیں پڑھی تھی نا، 7 قراتیں قرآن مجید کی، وہ ایک ایک پڑھ کے قاری کا نام لیا، حضور کی بار یا رسول اللہ فلاں قاری کی یہ قرات ہے میں سنا رہا ہوں، سنائی۔ پھر فلاں قاری کی یہ قرات ہے، 7 قراتیں سنائیں حضور کے دربار میں۔ پھر عرضی پیش کی یا رسول اللہ پڑھ تو چکا ہوں، استاد سند نہیں دے رہے کیونکہ میرے پاس 10 دینار نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کرم فرماؤ۔ یہ دعا کی، وہاں پہ جا کے سو گئے۔ کہتے ہیں سوئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے جاؤ اور اپنے استادوں سے کہو جس نبی پر قرآن اترا ہے نا وہ خود فرماتے ہیں کہ اس بچے کو سند عطا فرما دو۔ سرکار کا آرڈر ہے کہ اس بچے کو سند دے دو۔ اب بڑی عجیب سی بات کہ وہ 10 دیناروں سے کم نہیں مان رہے تھے، وہ صرف اس پیغام پہ کیسے مانتے؟ بچے نے کہا حضور کوئی نشانی دے دو نا تاکہ وہ مانے بھی صحیح کہ سرکار نے فرمایا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا بس ان کو کہہ دینا زمرن زمرن والے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا ہے۔ زمرن زمرہ، یہ 2 لفظ فرمایا، اس کو کہہ دینا، آپ پہ ہی سمجھ لگ جائے گی ان کو۔ واپس پلٹے تو سیدھا استادوں کے پاس، استاد جی سند دو، کہا نہیں 10 دینار دو، کہا نبی علیہ السلام کا آرڈر ہے،
حضور نے فرمایا ہے کہ اس بچے کو سند فری دو. کہتے ہیں تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ سرکار نے کیسے فرمایا؟ فرمایا حضور فرماتے ہیں وہ زمرن والی بات یاد کرو. جب یہ بات بچے نے کہی تو وہ استاد ہی وہاں پہ غش کھا کے گرے، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو ساتھیوں نے پوچھا جناب کیا معاملہ تھا؟ تو اس وقت اس استاد نے ایک جواب دیا، کہا میں قرآن پڑھتا تھا، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں جن کو کتاب کا علم دیتا ہوں نا ان کی 3 قسمیں ہیں. کچھ لوگ تو ہیں جو اعتدال پہ رہتے ہیں، کچھ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، اور کچھ ہیں ظالم. تو کہا میں نے نشانیاں دیکھیں تو میں نے اپنے آپ کو کہا میں تو ظالموں میں سے ہوں، میں تو ان میں سے نہیں، میں تو ظالموں میں سے ہوں. میں اپنے آپ کو ظالم کہنے لگ گیا. مجھے یہ خطرہ ہوا کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوتی ہے کہ نہیں. میں اس خوف میں تھا کہ اللہ کے دربار سے مجھے پتہ چلے کہ کیا میرے ساتھ معاملہ ہوگا. تو حضور نے میرے خواب میں آ کے بتایا تھا کہ قاری صاحب پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے، قرآن کو سینے سے لگانے والے، قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کو زمرن جنت میں داخل فرمائے گا. زمرہ وہ جملہ، زمر کا معنی ہوتا ہے گروہ در گروہ، جماعتوں کی ٹولیوں کی ٹولیاں یوں کہہ لو. سرکار نے یہ زمر کا لفظ بولا، فرمایا کہ وہ سرکار نے فرمایا تھا زمرن اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا جماعتوں کی شکل میں. تو کہا یہ بات صرف مجھے پتا تھی یا حضور کو پتا تھی؟ اور تو کسی کو خبر ہی نہیں تھی. اب یہ پیغام آیا ہے تو یہ واقعی اللہ کے نبی کی طرف سے پیغام آیا ہے. طالب علم کا ماتھا چوما، طالب علم کا منہ چوما، ہاتھ چومے، اور ہاتھ چوم کے بڑی عزت سے سند عطا فرما دی. وہ بے نواؤں کو نوازتے ہیں ہر جگہ سے بلا بلا کر. اللہ تعالیٰ حضور کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دربار کا بھکاری بنائے، اس دربار سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں سے ملتا ہے، سب کو ملتا ہے، بس مانگنے کا طریقہ آتا ہو تو اللہ کے محبوب عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.